سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے تفسیر کا سورہ جن، اور سورہ جن کے ہم آج آخر کی آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 18 سے لے کر 28 تک۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس نہ تم پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک کو۔ تو اب دیکھیں پچھلے اس میں ہم نے کتنے مختلف ٹاپکس کے بارے میں پڑھا، اب جو ہے وہ مسجد کے بارے میں بات آئی ہے، یہ مسجدوں کے بارے میں آیات آئی ہے کہ مسجدیں کیا ہوتی ہیں۔ مسجد جو ہوتی ہے، ایک تو مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے عبادت کا، تو یہاں پہ عبادت کا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ سجدہ کرنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان قوم کے لیے پوری زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ بنایا ہے، ٹھیک ہے نا، پوری زمین پہ کہیں پہ بھی مسلمان مومن جو ہے وہ سجدہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ جو مساجد سے مراد ہے وہ عبادت گاہ ہے، وہ جگہ اسپیسیفک مسجد ہے کہ جہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نماز ذکر اذکار کیے جاتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بس نہ تم پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک کو، یعنی کہ توحید کا سبق دیا جا رہا ہے اور شرک سے بچنے کا حکم کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کیا ہم وہاں پہ بیٹھ کے کچھ اور کام کرتے ہیں؟ مسجد میں لوگ کرتے ہیں، مساجدوں میں اللہ کے ذکر کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ڈسکشنز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ بس نہ تم پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک کو۔ وہاں پہ کسی کی مدد لینے کے لیے نہیں جاؤ، وہاں پہ بزنسز کے لیے مت جاؤ، لوگ جو ہے نا بزنس بھی کرتے ہیں وہاں پہ، تجارت اپنے یعنی کہ سوشل سرکل بڑھانے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہم اگر جائیں گے، ایک لوگوں کا اجتماع ہے تو یہاں پہ ہمارا بزنس جو ہے وہ گرو ہوگا، تو بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں۔ تو مسجد کی جو جگہ ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور شرک نہیں کرو، یعنی کہ اللہ کے علاوہ وہاں پہ کسی اور کو نہیں پکارو، لوگوں کو نہیں پکارو، لوگوں کی مدد نہیں پکارو۔ ایک تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اب وہاں پہ کیا کرنے آئے؟ اللہ کا ذکر کرنے آئے نا، خاص مخصوص عبادت کے لیے۔ کون سی عبادت ہے مخصوص؟ نماز پڑھنے کی جگہ ہے نا، مسجد کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، تو اللہ کا ذکر کی جگہ ہے۔ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی بہترین شکل ہے، بہترین فارم ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے بڑی عبادت بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اور نماز اس کی بہترین فارم ہے۔ تو نماز جو ہے وہ کتنا بڑا اجر ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ جماعت سے یا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا مردوں کے لیے کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ اندھیرے میں چل کر جاتے ہیں مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قیامت میں نور پیدا کرے گا۔ جو اندھیرے میں جاتے ہیں پل صراط کے اوپر نور پیدا کرے گا، تو اس نور کی روشنی میں پل صراط پار کر پائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو وہ جگہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے وہ جگہ خاص طور پر، تو اس جگہ پہ اور دوسرے دنیاوی کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کوئی بزنس نہیں کرنا اور کسی اور سے مدد نہیں مانگنا، یہ تمام کام نہیں کرنے، کیونکہ یہ مسجد کے احترام میں آ جاتے ہیں۔ مسجد کا احترام بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ہر چیز کو، ہر جگہ کو اس کا حق دینا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو حق دینے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے مسجد گئے، تو وہاں پہ پھر اللہ کا ذکر ہی کریں،
ٹھیک ہے، تو ہمیں لوگوں سے اتنا اچھے اخلاق سے ملنا ضرور ہے، تھوڑی بہت بات چیت کرنا، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ خاص نیت کرنا کہ میں جاؤں گی یا میں جاؤں گا وہاں پہ تو میرے بزنس کانٹیکٹس بڑھیں گے، یا میں اپنا بزنس کروں گا، یا کوئی ایسی چیز دے دینا وہاں پہ جا کے جو کہ اس کے بزنس میں کرامت ہو، یہ چیز منع کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھی بات کرو، ملو جلو، ہاں اللہ کی بات کرو، اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے، ہاں، اور وہاں پہ کسی گمشدہ چیز کا اعلان بھی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ گمشدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی کوئی گمشدہ چیز ہوتی ہے نا، تو گمشدہ دنیاوی کوئی گمشدہ چیز کا اعلان کروانا بھی منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں منع فرمایا ہے، دیکھیے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ منع فرمایا گیا ہے۔ اور ایک اعرابی آیا تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اس نے جو ہے وہ آگے مسجد میں پیشاب کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھلوا دیا، پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جگہ جو ہے وہ یہ کام کرنے کے لیے نہیں ہے، اور یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جو ہے وہ جگہ بنائی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا کہ مسجد کے ایک طرف کونے میں ایک احاطہ سا بنا دیا تھا، اور کہا تھا کہ کسی کو بھی اگر اللہ کے ذکر کے علاوہ اگر کوئی بات کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، تو وہ اس احاطے میں جائے، وہاں جا کے اپنی بات کر لے، کوئی اور اس کے علاوہ اللہ کے ذکر کے علاوہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ چیز نہ کرے۔ ہاں، تو دیکھیں ایک ہماری مسجد الحرام بھی ہے نا کعبہ میں، تو بتایا استاذہ ہی بتا رہی تھی کہ وہاں پہ لوگوں کو دیکھا انہوں نے کہ جب عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں مسجد الحرام میں، تو وہاں پہ اپنی شاپنگ بھی کرتے ہیں، ظاہر جاتے ہیں تو شاپنگ کے تھیلے بھی ساتھ رکھ لیتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہ موقع ملا ہے آپ کو اللہ کے گھر آنے کا، آپ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، تو وہاں پہ پھر وہ شاپنگ کے تھیلے دکھائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور یہ دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ دنیاوی باتوں کے لیے نہیں ہے جگہ۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ذکر کے لیے بنائی ہے، اور مسجد کا احترام بھی کرنا ضروری ہے، جو اس عرابی نے گندگی وہاں کی اس کے حوالے سے بھی ہے، اور یہ بھی احترام میں آتا ہے کہ آپ وہاں پہ دنیاوی باتیں کریں تو یہ بھی احترام نہیں ہوگا مسجد کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اچھا، پہلی مسجد جو ہے وہ کون سی تھی؟ مسجد الحرام تھی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے، اس کے بعد مسجد قباء ہے۔ مسجد قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور ایک مسجد زرار ہے، ٹھیک ہے، جو کہ منافقوں نے بنائی تھی۔ یہ 4 مسجدوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ کوئی آپ سے سوال پوچھے کہ مسجدوں میں کن 4 مسجدوں کا ذکر ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مسجد الحرام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی، نمبر 2 مسجد اقصیٰ، اور نمبر 3 مسجد قباء جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور مسجد زرار جو کہ منافقوں نے بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ 4 مسجدوں کا ذکر ہے، اور قرآن میں 4 مسجدوں کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس نہ تم پکارو ساتھ اللہ کے کسی ایک کو، یعنی کہ وہاں پہ شرک نہ کرو اور اللہ کی توحید ہی بیان کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور بے شک وہ جب کھڑا ہوا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا، کہ وہ پکارے اسے قریب تھے کہ وہ ہو جائے اس پر گروہ در گروہ حملہ کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے مسجد میں، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل مکہ، جو کفار مکہ تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں وہاں پہ جایا کرتے تھے، ان کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ وہی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ قریب ہے کہ وہ ہو جائے اس پر گروہ در گروہ حملہ کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کفار مکہ جو تھے وہ وہاں پہ مسجد الحرام میں جایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے۔ کیا طریقے تھے ان کے؟ آوازیں کثرت کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تالیاں مارا کرتے تھے، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ نہ سن سکیں۔
ٹھیک ہے، اور مختلف طریقوں سے ان کی نماز میں مخل ہوا کرتے تھے، ان کے خلل ڈالا کرتے تھے تاکہ ان کی عبادت میں جو ہے خلل پیدا ہو جائے اور ان کی توجہ اور ان کی فوکس ہٹ جائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بازار میں گئے تھے اور وہاں پہ وہ نماز کے دوران تلاوت کر رہے تھے، تو جنوں کا گروہ وہاں سے گزرا تھا اور وہ سننے لگا تھا ان کی عبادت کو، ان کی تلاوت کو۔ تو جنوں کے بارے میں بھی یہ آیت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو گروہ در گروہ جو ہے وہ جن ان کی تلاوت سننے کے لیے، ان کو قرآن کی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت اتنی پسند آئی کہ وہ سننے کے لیے گروہ در گروہ جمع ہو گئے تھے، محبت میں، شوق میں۔ اور ایک دوسرا مطلب کیا ہے؟ کفار مکہ جو کہ ان کو تنگ کرنے کے لیے آتے تھے۔ دونوں مطلب نکلتے ہیں اس سے کہ وہ گروہ در گروہ ان کے اوپر آ جائیں۔ پھر کہا جا رہا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، کہہ دیجیے بے شک میں پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں میں شریک ٹھہراتا ساتھ اس کے کسی ایک کو۔ تو یہی کہا جا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجیے کہ بے شک آپ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو ہر موقع پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر مدد میں، ہر وقت۔ عبادت بھی میں کرتا ہوں تو آپ ہی کو پکارتا ہوں، آپ ہی کا نام لیتا ہوں، اور مدد کے لیے پکارتا ہوں تو بھی میں آپ ہی کا نام لیتا ہوں، آپ ہی کو پکارتا ہوں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں شریک نہیں ٹھہراتا آپ کے ساتھ کسی کو، یعنی کہ میں کسی اور سے مدد نہیں لیتا اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ عبادت کیا ہے؟ کسی کو پوچھنا، کسی کے اپنا آپ کسی کے حوالے کر دینا اتنا زیادہ کہ اس کی عبادت میں شمار ہو جائے، اتنی سننا، اتنی اطاعت کرنا کسی انسان کی یا کسی اور ایسی مخلوق کی کہ اس کو پھر رب کے درجے پہ، اس کو پھر الہ کے درجے پر رکھ دینا، الہ کے درجے پر جس کی عبادت کی جائے اس کے درجے پر رکھ دینا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم الہ کے درجے پر دے سکے۔ الہ جو ہے وہ صرف کون ہے؟ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ۔ اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اسی سے محبت سب سے زیادہ کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے شرک کی؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کس نے بنائے تھے؟ کفار مکہ نے بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے آگے پوجا کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، اور نیک لوگوں کے ایک طرح سے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے نا کہ ہمارے نیک لوگ گزرے ہیں، جو کہ ہم نے پہلے بھی سورہ نوح میں پڑھا تھا کہ 4-5 بتوں کا ذکر تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بت بنائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی۔ تو یہاں میں بھی کفار مکہ کی جو نسل چلی آ رہی تھی، انہوں نے بھی کیا کیا تھا؟ مشرکین نے کہ بت بنائے ہوئے تھے اور شرک کیا کرتے تھے، اور کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو گرایا تھا نا۔ تو آپ دیکھیں کہ شرک کی بات اسی لیے آ رہی ہے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں جو کہ میرا رب ہے، اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں، میں ان بتوں کو نہیں پکارتا اور نہ ہی میں ان سے مدد طلب کرتا ہوں۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجیے بے شک میں نہیں مالک ہو سکتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ اب اگر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اس کا نبی ہوں، میرا کام ہے صرف اور صرف اس کی بات کو پہنچا دینا، تو میں تمہارے لیے کسی بھلائی کا ذمہ دار نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہارے لیے کسی نقصان کا ذمہ دار ہوں۔ ہر بھلائی اور ہر نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر نقصان اور ہر بھلائی وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے نا، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور بھلائی، خیر، نعمتیں، رحمتیں، یہ بھی کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ تو میں تمہارے لیے کوئی بھلائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ ان کو بتا دیں کہ میں ایک داعی ہوں، صرف میں ایک مبلغ ہوں۔ اور آج کل دیکھیے ہمارے یہاں بھی یہی روٹین ہے کہ جو کہ دین کی تعلیم دیتا ہے اس سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں کہ یہ شخص ہمارے لیے کرے گا۔ اب اگر یہ بتا رہے ہمیں نیک اور اچھی بات بتا رہے ہیں، اسی سے توقع کی جاتی ہے کہ یہی ہمارے لیے کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ میرا کام جو ہے وہ صرف بات کو پہنچا دینا ہے، آگے اللہ کی بات کو پہنچا دینا ہے، اور میں کسی بھلائی یا کسی نقصان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کتنی جو ایک شخصیت پرستی کا رواج کتنا زیادہ ہے نا ہمارے معاشرے میں، اور وہ پیر اور مرشد کی جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں کتنا، کہ وہ جو پہلے بھی تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تصویریں لگا لی تھی پہلے انہوں نے،
نیک لوگوں کی آج بھی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کچھ پیر اور اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کی تصویر اب لگی ہوتی ہے گھروں میں، اور وہ اپنی پیر کی ہر چیز میں اپنے پیر کو آگے رکھتے ہیں. ہر بات میں ان سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں پیر جی، آپ بتائیں، آپ جو کہیں گے کہ ہم وہ کریں گے. تو جو داعی ہوتا ہے نا، اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ہے اس کا. بس اس کا کام جو ہے نا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، اپنے آپ سے نہیں جوڑنا. اپنے آپ سے نہیں جوڑنا کہ تم مجھے پسند کرو. شخصیت پرستی سے منع کیا گیا ہے کہ جو داعی بتا رہے ہیں، جو آپ کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جو کر رہا ہے، اس کی شخصیت پرستی نہیں کرنی. اور داعی کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ پیغام پہنچاتے ہیں اللہ کا لوگوں تک، ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جوڑیں. کیونکہ ہر نقصان اور ہر بھلائی کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ مالک کل کائنات ہے نا. وہ جو ہے ہر چیز، انسانوں کی مشکلات اس نے پیدا کیا ہے، اسی نے قسمت بنائی، اس نے تقدیر بنائی ہے، اسی نے کسی کو قسمت والا بنایا، سعد بنایا، مبارک بنایا ہے، بدبخت بنایا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے نا یہ تمام چیزیں. تو اللہ سے رجوع کرنے کا حکم ہے کہ ہر چیز میں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں بھی اللہ سے رجوع کرنا ہے. اور ہر نعمت میں، ہر خوشی کے موقع پر، اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ ہی سے رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے شکر گزاری کرنی ہے. نعمتیں آتی ہیں تو شکر گزاری کیا ہے؟ وہ اللہ کی نعمتوں کا اس کا شکر ادا کرنا، دل سے، زبان سے اللہ کو یاد کرنا کہ اس نے دیے، اقرار کرنا کہ میرے رب نے دی. میری تو اتنی سخت نہیں تھی کہ میں یہ کام کر سکتی یا میں یہ کام کر سکتا. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ وہ کرواتا ہے اللہ تعالیٰ، موت سے کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں سے ایسے ایسے کام کروا لیتے ہیں، وہ خود لوگ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم سے یہ کام ہو گیا، یا تو اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. تو ہر نعمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور جو مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں ہیں وہ بھی بندے کے لیے جو آتی ہیں وہ بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے. غم اور پریشانیاں بھی ایک طرح سے انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. اب وہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ ہی لیتا ہے کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے کچھ غلط کیا تھا، تو ہو سکتا ہے میری غلطی کی سزا ہو، تو وہ پھر اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز کا مالک جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں مالک ہوں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے کسی نقصان کا یا کسی بھلائی کے ذمہ دار نہیں ہے. اور جو ہے وہ تم نے اپنے رب سے جڑنا ہے، اور ہر بھلائی کے لیے، ہر بھلائی میں اور ہر تکلیف کے موقع پر اپنے رب کو پکارنا ہے. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. کہہ دیجیے بے شک میں ہرگز نہ پناہ دے گا مجھے اللہ سے کوئی ایک، اور ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. یعنی کہہ دیجیے ہرگز، بے شک میں ہرگز نہ پناہ دے گا مجھے اللہ سے کوئی ایک. یعنی کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا، کام پہنچانے کا کام ذمہ داری سے اگر نہیں کیا، تو مجھے اللہ سے پناہ کوئی نہیں دے سکتا. یعنی اللہ کی سے پناہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا، اور نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جا پناہ. مطلب میں اللہ ہی کے مکمل کنٹرول میں ہوں، اور وہی میرا مددگار بھی ہوگا ہر طرح سے. اور اگر میں نے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں، یہ ذمہ داری میرے رب نے مجھے پہنچائی ہے، دی ہے، اور میرے رب کا حکم ہے کہ تم اس طرح سے جا کے لوگوں کو بتاؤ اور کہو یہ چیزیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو. یہ تمام چیزیں میرے رب کا حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں. اگر میں تم لوگوں کی مخالفتوں سے پریشان ہو کر، اور تمہاری نفرتوں سے اور حسد سے پریشان ہو کر، یہ جو تمہاری سازشیں ہیں، تنگ کرنا ہے، تالیاں بجانا، سیٹیاں مارنا، اور طرح طرح کے حربے اختیار کرنا، جس کے میں پریشان ہو کر یہ کام چھوڑ دوں، تو میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میری ذمہ داری ہے. اور اگر میں نے یہ اپنی ذمہ داری پریشان ہو کر اگر میں نے تم لوگوں سے پریشان ہو کر، تنگ آ کر میں نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی، تو پھر ہرگز نہ پناہ دے گا مجھے اللہ سے کوئی ایک.
یعنی کہ پھر کوئی اور مجھے اللہ سے نہیں بچا سکتا. تو پھر بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ ان کے اوپر. بہت رسول تھے نا، پیغمبر تھے، تو ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی ہے. تو یہی ہے کہ پھر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں نے نہیں پہنچایا، حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے کیا ہوا تھا، اللہ کے حکم آنے سے پہلے نکل گئے تھے اپنی مرضی سے. پریشان ہو گئے تھے نا، مایوس ہو گئے تھے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پہ پکڑا. کیسے سمندر میں کشتی پہ گئے، کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں اتنے اندھیروں میں چلے گئے تھے، چھوڑ کے آ گئے تھے نا وہ کام. اللہ کی مانی نے سنا. ہاں، تو کیا ہوا تھا، بالآخر انہوں نے استغفار کیا نا، ٹھیک ہے، وہاں سے نکلے، پھر دوبارہ آئے واپس. اور تو لیکن ان کی قوم نے توبہ استغفار کر لیا تھا اس وقت، ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا تھا کہ جب تک کہ ان کو کہا گیا تھا کہ جب تک کہ آپ کو بہت پریشانیاں تھیں، جب تک کہ آپ کو حکم نہیں آئے گا اللہ کی طرف سے کہ اب آپ ہجرت کریں، اب آپ جا سکتے ہیں دوسری جگہ پہ، یہ جگہ چھوڑ کے، تو اس وقت تک آپ نہیں جائیں گے. صبر سے کام ہے، چاہے کتنی بھی پریشانیاں ہیں. تو اللہ کا حکم آتا ہے، اس کے بعد پھر ہجرت ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں، میں تو یہ کام کروں گا کیونکہ اللہ کی طرف سے مجھے ذمہ داری دی گئی ہے، اور اگر میں نے نہیں کیا یہ کام تو پھر مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ہم حضرت یونس علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ ہے سامنے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اور اگر ہرگز نہ میں پاؤں گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ. اچھا، یہ ملتحدہ کا لفظ آیا ہے. تو ملتحدہ کا لفظ جو ہے نا وہ لحد سے ہے، یعنی کہ ایک طرف کو جھکنا. بغلی خبر کو بھی کہا جاتا ہے ملتحدہ، لحد. لحد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بغلی خبر ہوتی ہے جس کے اندر مردے کو دفنایا جاتا ہے، سائڈ میں خبر ہوتی ہے نا ایک اندر، ہے نا، اس کے اندر دفنایا جاتا ہے بغلی خبر جو ہوتی ہے. تو وہ جو ہے تو ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، پناہ گاہ ہوتی ہے نا ایک طرح سے. تو اگر مردوں کو دفنایا نہیں جائے گا تو کیا ہوگا، انہیں چیڑ پھاڑ کھائیں گے، جانور ان کے کیا کریں گے، بے حرمتی کریں گے اس کی کفن کی، اور جو لاش ہے اس کی مردے کی بے حرمتی ہو جائے گی نا اس وقت. تو ایک طرح سے جو لحد ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے پناہ گاہ ہے مردے کے لیے، ہے نا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ میرے لیے جو پناہ گاہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں میرے لیے جو پناہ گاہ ہے وہ میرا رب ہی ہے، اور مجھے اسی کے پاس پناہ ملے گی. تو اس لیے میں تو اس کے کام جو اس نے مجھے، رب نے مجھے اسائن کیا ہے کام، جو ذمہ داری دی ہے نبوت کی اور لوگوں کو دین اسلام کو پھیلانا اور اس کی وہ کرنا، اس کی جو ذمہ داری دی ہے وہ تو میں کروں گا. اس ذمہ داری سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ اس رب کائنات، اس پوری کائنات کے مالک اور میرے خالق جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے کام اسائن کیا ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اگر دیکھا جائے. کوئی انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مدد ہوتی ہے. وہ شخص جو ہے نا، ظاہر ہے بہت زیادہ اسٹرانگ کیا جاتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے نا وہ اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت مدد ہوتی ہے تاکہ ان کو سپورٹ، اور لوگوں کی سپورٹ بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہے انہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کے آس پاس ایسے لوگوں کو کر دیتے ہیں جو کہ ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں. فرشتوں کے ذریعے بھی مدد ہوتی ہے. دیکھیں آپ کتنے لوگ تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، صحابہ کرام تھے جو کہ ایمان لے کر آئے، ان کی بیوی تھی، ان کے اپنے رشتہ دار تھے، اور کتنے لوگ تھے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے. تو ایک پوری ٹیم ان کی بن گئی تھی نا صحابہ کرام کے ساتھ اور باقی دوسرے لوگوں کے ساتھ، کتنا انہوں نے سپورٹ کیا تھا. تو اکیلے جو ہے وہ بہت کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. تو ان کی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پوری ٹیم، صحابہ، اچھے دوست، اچھی کمپنیاں، صالحین کی کمپنی عطا فرمائی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ایک شخص ایک کام اتنا نہیں کر سکتا اکیلے جتنا کہ ایک ٹیم جو ہے اچھے لوگوں کی وہ کام کر سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ بہت جلدی پھیلا تھا دین اسلام. اب دیکھیں پچھلے پیغمبروں کا ہم نے سنا، پڑھا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اور کتنے کم لوگ ایمان لائے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام بہت تیزی سے پھیلا تھا، ہے نا. تو
اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس نے اس کی حکمت ہے کہ اس نے کس طرح سے ایسے اسباب بنائے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سپورٹیو تھے کتنے زیادہ، اور پھر ان کی خود کی اتنی اچھی اخلاقیات تھیں، ان کی خود کی اتنی اچھی تربیت تھی، اور ان کے اچھے جو تمام کیریکٹرز تھے وہ کتنے اچھے تھے. دین اسلام سے پہلے ہی لوگ ان کو کتنا مانتے تھے، ان کو مانتے تھے نا. لیکن کب مخالفت شروع ہوئی؟ جب انہوں نے ان کو بنہی عن المنکر کرنا شروع کیا تھا، برائیوں سے روکنا شروع کیا تھا، شرک سے روکنا شروع کیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا، موت کے بارے میں بتایا تھا، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں بتایا، آخرت کے بارے میں بتایا. یہ ساری جو حقیقتیں ہیں اس کائنات کی اور اس زندگی کی، پوری جو حقیقتیں ہیں ان حقیقتوں سے واقف کیا انہوں نے. تو کیا ہوا؟ وہ لوگ انہی کے خلاف ہو گئے تھے، برہم ہو گئے تھے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، آج سے پہلے تو کسی نے ایسی باتیں کی ہی نہیں ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب انہوں نے روکنا شروع کیا لوگوں تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں. وہ تو انتظار میں تھے کہ اب جو نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے تو وہ تو ہماری قوم میں سے ہوں گے، لیکن وہ بنو اسماعیل میں سے آ گئے تھے. بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے آ گئے تھے، ہے نا. یہ تو پڑھا ہے نا ہم نے کہ تین دفعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کا نام آئے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام اور باقی سارے انبیاء ان کی نسل میں آئے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام سے بیچ میں کوئی بھی نبی نہیں آیا، بس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا نبی. اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت، کسی میں سے بھی بھیجنے وہ تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحیح نا، ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. ٹھیک ہے، تو یہی بات کہی جا رہی ہے یہاں پہ کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے وہ آپ کی رب کی طرف سے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ بھی نہیں دے سکتا. جبکہ وہ لوگ پناہ کس سے مانگا کرتے تھے، شیلٹر کس سے مانگا کرتے تھے کفار مکہ؟ ان سے مدد مانگا کرتے تھے نا. تو مدد اور شیلٹر پناہ گاہ ہمارا کون ہے؟ ہمارا مددگار، ہمارا شیلٹر، ہمارا پناہ گاہ صرف اور صرف ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو الا بلاغا من اللہ ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإن الله نار جہنم خالدین فیہا ابدا. مگر پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے حکم اور اس کے پیغامات کو، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ابداً، ہمیشہ ہمیشہ. اب دیکھیں یہاں پہ کتنا صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ مگر پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے حکم اور اس کے پیغامات، کہ میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے. اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اور رسول کی بھی نافرمانی کرے گا، دونوں چیزیں کہی گئی ہیں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت اور رسول کی سنت کی اہمیت بھی یہاں پہ واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بھی کتنا زیادہ ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور سنتوں کے خلاف ورزی بھی نقصان دہ ہے اگر ہم سنت کے خلاف گئے. لیکن سنت کا اپوزٹ جو کیا ہے، اس کا مخالف کیا ہے، سنت کا مخالف کیا، اپوزٹ بدعت. نہیں، لوگ کیسے کرتا ہے نا بیٹا، جیسے میں نے یہ دیکھا ہے جو سنت چھوڑ دیتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں. نہیں وہ میں بات نہیں کر رہی. لیکن سنت وہ ہے جو کہ کسی بھی موقع پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں جس طرح سے کام کیا ہے کسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سنت ہے.
ٹھیک ہے، ان کا طریقہ، جو پکڑ ان کا طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادات میں، معاملات میں، کسی بھی معاشرت میں، کوئی بھی سیرت النبی میں جو بھی ہمیں ان کا طریقہ ملتا ہے وہ سنت ہے ان کا. لیکن آج بہت سارے ایسے طریقے دین کے نام پر، مذہب کے نام پر رائج ہیں جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہیں، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ معاشرت میں، نہ معاشیات میں، بہت ساری چیزوں میں، پورے طرز زندگی میں نہیں ہے وہ سنت سے ثابت. وہ لوگوں نے دین سمجھ کر رائج کر لیے، وہ بدعت کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ سنتوں کے خلاف ورزی بھی پھر نقصان دہ ہے. بدعت بھی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. دیکھیں کیا کہا گیا اس کے بعد، اس کے لیے آگ جہنم کی ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ. فوراً ہی بات یہاں پہ آگ کی آ گئی، جہنم کی بات آ گئی کہ جو سنتوں کے خلاف جائے گا، جو بدعتوں کو اختیار کرے گا، اس کے لیے کیا ہے، آگ ہے جہنم کی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے حتیٰ اذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اسے جو وہ وعدہ کیے جاتے تھے، کیا وعدہ کیے جاتے تھے، آخرت کا، قیامت کا، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے مددگار کے اعتبار سے، وأقل، اور کون زیادہ کم ہے عددا، تعداد کے اعتبار سے. اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے نا کہ وہ یقیناً ضرور بضرور، وہ کہتے تھے کہ تم تو کمزور ہو اور تمہاری تو تعداد کم ہے. وہ یہ سمجھتے تھے نا کہ مسلمانوں کی کیا تعداد تھی، گنتی کے مسلمان تھے. ٹھیک ہے نا، کفار مکہ کے مقابلے میں کتنے تھے، کم، جس وقت ایمان لانا شروع ہوئے ہیں اور کم لوگ تھے. تو وہ تو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو ہے وہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تم لوگ تو بہت کم ہو. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اسے جب وہ وعدہ کیا جاتا تھا یعنی قیامت کو، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ کون زیادہ کمزور ہے. اس وقت ہم بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام انہیں کمزور لگ رہے ہیں، ان پہ ظلم کر رہے تھے نا. وہ ظلم کس پہ کرتے ہیں، عام طور پر آپ دیکھیں ظلم کس پہ کر دیا جاتا ہے، جو کمزور لگ رہا ہوتا ہے بظاہر اس کو دبا دیا جاتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے نا. تو کیا ہے کہ کون زیادہ کمزور ہے، جب تم اس قیامت کو دیکھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے. طاقتور تو وہ رب تعالیٰ ہے، اس کی شان ہے، اور کمزور پھر کون ہے، انسان ہے. انسان کمزور ہے نا، تو کون زیادہ کمزور ہے، ناصراً مدد کے اعتبار سے. اچھا یہ بھی چیز ہے مدد کے اعتبار سے. جب تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو گے، جب تم دیکھو گے کس طرح سے یہ پہاڑ اڑ رہے ہیں، یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، سورج جو ہے وہ پانی میں، سمندر میں ڈبو دیا جائے گا اور انگارہ ہو جائے گا، آگ کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا، پانی میں ڈبو دیا جائے گا، آسمان پھٹ پڑے گا. یہ ساری نشانیاں ہیں، نا ابھی آگے آئے گی بھی اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ تمام کی تمام کون کرے گا، اللہ تعالیٰ. تو اس کی قدرت کا اظہار ہوگا اس وقت، اس کی طاقت کا اظہار ہوگا، ہے نا. تو اس وقت مددگار بھی کون ہوگا، اللہ تعالیٰ. تو تمہارے بھی بت جو آج جن سے تم مدد مانگتے ہو، یہ بت تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے اس دن جن سے آج تم مدد مانگتے ہو. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن اس دنیا میں بھی تمہارا مددگار اللہ ہے اور اسی سے تمہیں مدد مانگنی ہے، اور آخرت میں بھی تمہارا مددگار کون ہوگا، اللہ ہی ہوگا. تو اس کی طاقت کا اندازہ ابھی بظاہر چیزیں سب خاموش ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، مہلت دی ہے نا ہمیں اس دنیا میں. ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی لوگ برا کرتے ہیں، برا کرتے چلے جاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ان کو اچھے اتنا صلے نہیں ملتے ان کو ان کی اچھائی کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، ٹائم دیا ہوا ہے نا. ٹائم ہے نا. ابھی ہمیں ہمارے کاموں کے ریزلٹس نہیں مل رہے ہیں. کیوں نہیں مل رہے ہیں، ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم پورا ہوگا اس کے بعد کی رزلٹ آئے گا نا. رزلٹ آئے گا تو پھر اس میں ملیں گی وہ تمام کی تمام چیزیں. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے ہمیں، آزمائش کا ٹائم دیا ہوا، ٹھیک ہے. تو پھر اس دن اللہ کی طاقت کا اندازہ ہوگا، پتہ چلے گا کہ کون کمزور ہے اور کون طاقتور ہے. تم آج طاقتور اپنے بتوں کو سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، لیکن آج بھی اس دنیا میں مددگار کون ہے،
اللہ ہی ہے، اسی کو پکارو، وہی تمہارے معاملات کو آسان کرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہوگا۔ تو مدد کے اعتبار سے کون زیادہ کمزور ہے اور کون زیادہ کم ہے؟ تعداد کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جب دنیا میں انسان دوسروں کی مدد پر یقین رکھتا ہے، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے جان لے گا کہ کون زیادہ مددگار ہے۔ آج ہم لوگوں کی مدد پر یقین رکھتے ہیں نا کہ یہ ہماری مدد کر دے گا یا وہ ہماری مدد کر دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اصل مددگار اللہ تعالیٰ ہے ہمارا، جان لے گا۔ لیکن لوگ اتنی مدد نہیں کر پاتے، اگر لوگ مدد کرتے بھی ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہی کر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ نے رکھا ہے ان کے لیے، ہاں کے لیے دن ڈالیں گے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے قل ان ادری قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، کہہ لیجیے نہیں میں جانتا کیا قریب ہے وہ جو تم سے وعدہ کیے جاتے ہو، یا مقرر کر دے گا اس کے لیے میرا رب کوئی مدت۔ یعنی کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے، وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر وہ چیز آنی ہے تو تم اس کا وقت پوچھتے تھے کہ کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، تو جلدی لے کر آؤ، جلدی مچاتے تھے، جلدی لے کر آؤ، عذاب لے آؤ ہم پر، مطلب نشانیاں دکھاؤ، مذاق اڑاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کب آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں قیامت کا صحیح وقت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے اس کا وقت کہ کب آئے گی، ٹھیک ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ کچھ نشانیاں ضرور بتائی ہیں، لیکن اصل وقت جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو نہیں پتہ۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کا وعدہ ضرور ہے کہ وہ آئے گی ضرور، لیکن اس کا وقت میرے رب کو ہی پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مدت کوئی زیادہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ مدت کم ہو سکتی ہے، اور اس کی مدت کا جو وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ میرے رب نہیں کیا ہے، وہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ یہ قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو، غیب کی بات ہے نا یہ، تو غیب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ نبیوں کو بھی غیب نہیں پتہ تھا، مگر صرف اتنا پتہ تھا کہ جتنا ان کو بتایا جاتا تھا، صرف اتنا پتہ تھا، اور نہیں غیب کی خبریں پتہ تھی، کسی مخلوق کو نہیں پتہ غیب کا، ٹھیک ہے، اللہ کو پتہ ہے غیب کا۔ عالم الغیبی والشہادہ، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ عالم الغیبی، جاننے والا ہے غیب کا، اور شہادہ جو حاضر ہے، جو چیز اس وقت، اور شہادت کا موجود جو چیز ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے، جو چیز نظر نہیں آ رہی ہے اس کا بھی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہ بات کہا جاتی ہے، تم وعدہ تو کیے گئے ہو، وہ آئے گی ضرور، لیکن اس کا وقت میرے رب کو پتہ ہے۔ اور عالم الغیب، یہی آگئی بات کہ جاننے والا ہے غیب کا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، بس نہیں وہ ظاہر کرتا اپنے غیب پر کسی ایک کو۔ قرآن کی آیت ہے کہ وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جسے وہ پسند کرے کوئی رسول، مطلب کسی رسول کو اگر اس نے پسند کر لیا کہ وہ اپنے غیب کا علم کچھ، اپنے غیب کے علم میں سے کچھ علم دے دیا جاتا ہے، پورا نہیں، تھوڑا علم اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو دے دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ پس پیشہ یسلک، وہ لگا دیتا ہے من بین یدیہ، اس کے آگے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، رصدا، محافظ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ اس کانٹیکس میں بھی ہے کہ کیونکہ سورہ جن پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، اور جنہوں نے جو ہے وہ کیا کہا تھا کہ آسمان پہ پہرا لگا ہوا ہے اور کچھ کام ہو رہا ہے ایسا دنیا والوں کے لیے، یا تو بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا پھر کوئی بڑی ان کے اوپر مصیبت آنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ سن لیتے تھے، غیب کی خبریں سننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرے کسی رسول کو، جس کو بھی، تو وہ اپنی جو وحی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ تو فرشتے حفاظت کرتے تھے اس وحی کی، اور اس وحی کی حفاظت کرتے ہوئے وہ رسول تک پہنچاتے تھے وہ غیب کی خبر، اور پھر رسول کے ذریعے ہی وہ بات بندوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ وحی جو ہے، وحی قیامت کے بارے میں جتنی بھی باتیں پتہ چلی، جتنی بھی باتیں، وہی نازل ہوتی، تو وحی کی حفاظت غیب کی ایک بات تھی نا، چیز تھی، تو وحی جو ہے، جو علم تھا، وہ سارے کا سارا فرشتوں کے ذریعے رسول کے اوپر اتارا جاتا ہے، اور پھر جب رسول وہ بندوں کو پہنچاتا ہے اس وقت بھی اس رسول کی حفاظت کون کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس
جو پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، جو مبلغ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ بہت یعنی کہ اپنا جو میرا پیغام پہنچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اس بندے کے بھی اور اپنے اس غیب کے علم کے بھی بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. علم کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا، یہی کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لگا دیتا ہے اس کے آگے اور پیچھے رصدا، محافظ، نگہبان، نگرانی کرنے والا، طاق میں بیٹھنے والا، ٹھیک ہے، حفاظت کرنے والا، چوکیداری کرنا. تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس غیب کے علم کی بھی، اس وحی کی بھی. اور جب دائی پہنچاتا ہے اللہ کا علم لوگوں تک پہنچاتا ہے تو وہ چیز بھی حفاظت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اور اللہ تعالیٰ بلواتے بھی ہیں. مجھے یہ آیت یاد نہیں آ رہی ہے، آیت ہی ہے ایک نا، مجھے یاد آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو دائی ہوتا ہے نا، جو بتا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ جیسے بات بتا رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، یہ ایکسپیرینسڈ ہے چیز. ہمارے منہ سے کیسے کیسے باتیں نکل جاتی ہیں، ہم نے سوچا ہوا بھی نہیں ہوتا کہ یہ ان انٹینشنلی ہمارے منہ سے بات نکل جاتی ہے. اللہ بلواتے ہیں بات، بالکل صحیح ہے. اللہ منہ سے ہمارے منہ سے باتیں بلواتے ہیں، دائی کے منہ سے. ہمیں نہیں پتہ چلتا، حیرانگی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ یہ بات تو ہم نے سوچی نہیں تھی، یہ کیسے کہہ دیں. تو پھر وہ قرآن میں ہے آیت ایک، وہ میں اس کا حوالہ آپ کو دیکھ کر پھر بتاؤں گی کہ اللہ بلواتے ہیں، اللہ اپنی بات بلوا دیتے ہیں اس بندے کے منہ سے. تو وہ تو خالق ہے نا، مالک ہے، قادر ہے، ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی دینی حفاظت ہوتی ہے اس طرح سے. اچھا، پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا، تاکہ وہ جان لے کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے رسالات کی پیغامات ربہم، اپنے رب کے. وَأَحَاطَ، اور اس نے گھیر رکھا ہے بما، ان کو جو لدیہم ان کے پاس ہے. وَأَحْصَىٰ، اور اس نے شمار کر رکھا ہے کل شیء، ہر چیز کو، عددا، عدد کے اعتبار سے. تاکہ وہ جان لے کہ تحقیق انہوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے، اور اس نے گھیر رکھا ہے ان کو جو ان کے پاس ہے. جو معلومات ہیں ان کے پاس، وہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے. جو بھی معلومات ہیں، جو بھی معلومات ایک دائی اس کے بندوں کو پہنچاتا ہے، ان کی بھی جو پیغامات ہیں ان کی حفاظت کے ساتھ ان کو پہنچایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو بھی معلومات دائی پہنچاتا ہے لوگوں تک، ان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور ان کی پہنچانے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے. اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شمار کرنے والا ہے، ہر چیز کو گن گن کر رکھنے والا ہے کہ کس نے کتنی بات پہنچائی ہے اور کس طریقے سے پہنچائی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کتنی مخلصی کے ساتھ پہنچایا ہے اللہ کا کلام، اور کس طرح سے ذمہ داری پوری کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے شروع بات کہ نا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ کروں. استقامت کے ساتھ وہ دیتے رہے نا، اب چھوڑا نہیں انہوں نے کام کرتے رہے استقامت کے ساتھ، کیونکہ وہ کیا سمجھتے تھے کہ میرے اوپر ایک ذمہ داری ڈال دی گئی ہے تو میں اس سے بھاگ نہیں سکتا. تو وہ استقامت انہوں نے اختیار کی، اور یہ تمام مخلصی کو، ان کی استقامت کو اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے شمار کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ، مطلب قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو آپ یہ دیکھیں نا، ہر چیز، ہم جو ہے انسان کمزور ہے. ہم ابھی کتنی بارشیں ہوئی، آپ نے دیکھا ہوگا، پتہ چل جاتا ہے بارش ہوئی ہے کتنے ملی میٹر پانی جو ہے وہ، کتنے ملی میٹر جو ہم لوگ پیمائش کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ کتنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں گن سکتے کتنے خطرے گرے ہیں بارش میں. ہم گن سکتے ہیں کتنے خطرہ گرا ہے، لیکن وہ رب جس نے وہ خطرے اتارے ہیں وہ شمار کر سکتا ہے. یہی کہا گیا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، کہ اس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے، کاؤنٹ کے اعتبار سے. وہ ان قطروں کو بھی شمار کر سکتا ہے، کوئی نہیں گن سکتا نا. تو خالق ہے نا، مالک ہے، رب ہے. وہ بڑا غنی ہے.
ہاں، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس نے گھیر رکھا ہے ان کو جو ان کے پاس ہے، اور اس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے، یعنی کہ جو جو چیزیں دائی پہنچا رہا ہے ہر چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صرف بیان ہوئی ہے کہ وہ شمار رکھ سکتا ہے، اور جو دائی بھی پہنچا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں کیا کیا باتیں پہنچا رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری اپنی طرف سے بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ایکسٹرا ہوتی ہے، اور انسان کے بھی اندر مخلصی ہو ذمہ داری کہ ہاں میں نے یہ کام کرنا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ گن رہے ہیں اس کی مخلصی کو، اس کی ذمہ داری کو، کوئی اگر ہاں کوئی صحیح مخلصی سے پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے، کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں، مطلب جس طریقے سے وہ جانا چاہیے جس مخلصی کے ساتھ کہ ہم پہنچا دیں، بس ہم جو بات ہے بات کو مکمل کر دیں، پہنچا دیں، باقی دلوں کا بدلنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں جلدی سے ایک ریکیپ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کو۔ مسجد میں اللہ کا ذکر کرو، بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے، شرک نہ کرو، مساجد کا احترام ضروری ہے، اور گمشدہ چیز کا اعلان نہ کرو۔ پہلی مسجد جو بنائی گئی مسجد حرام تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد جو بنائی وہ مسجد قباء تھی، اور مسجد زرار جو تھی وہ منافقین نے بنائی تھی۔ تو قرآن میں 4 مسجدوں کا ذکر آتا ہے۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے، کفار کی ٹولیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتی تھیں، اور جنات بھی آ کر شوق میں سنا کرتے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا کسی ایک کو، تو داعی لوگوں کو واضح کر دے کہ میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، صرف لوگوں کا دھیان اللہ کی طرف موڑتے رہنا ہے، اپنی طرف نہیں، شخصیت پرستی سے منع کیا گیا ہے۔ پیغمبر کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، اور یہی کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے وہ رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو ہمیشہ وہ رہے گا کس میں؟ جہنم میں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ نافرمانی کی بھی بات آئی نا، سنت کی مخالفت کی بھی بات آئی۔ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب یہاں تک کہ جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے جیسا وعدہ کیا جاتا تھا، تو دنیا میں تو وہ کون زیادہ کمزور ہے وہ سمجھ جائیں گے اچھی طرح سے کہ کون زیادہ کمزور ہے مدد کے اعتبار سے۔ تو دنیا میں تو انسان دوسروں کی مدد پر یقین رکھتا ہے، لیکن قیامت میں جب اللہ کو دیکھتے ہوئے جان جائے گا کہ کون زیادہ مددگار ہے۔ اب یہ تصور ہی کر لیں، آج کل تو اتنی ویڈیوز اور اتنی امیجز موجود ہیں یوٹیوب پر اور میڈیا پر، جس میں اس جو جنہوں نے تحقیق کی ہے اس دنیا سے باہر نکل گئے، اس پوری کائنات کی تصویریں اور فوٹو اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی پکچرز موجود ہیں کہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے، اب تو اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں نا، اور ہم اس دنیا پہ ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو اب جسامت میں اسی میں ہی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، ہر طرح سے نا، اس میں بھی بڑے ہیں اور اپنی قدرت میں بھی بڑے ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو خالق ہے نا، پورے پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، کوئی وہی نہیں ہے ہمارا، تو ان سے ہم تو بہت ہی مطلب اس کی تخلیق ہے، اس نے تو بنایا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ قریب میں جو تم وعدہ کیے جاتے ہو یا مقرر کر دے گا اللہ، اس کے لیے کوئی مدت۔ اللہ جانتا ہے غیب کو، وہ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا، بس کچھ رسولوں کو غیب دینے کے لیے پسند کیا کہ جو اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ ایسے فرشتوں کو نافذ کرتے ہیں کہ شیطان اس نبی، اس پیغمبر، اس داعی تک نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نافذ کرتے ہیں تاکہ شیطان ان کو تنگ نہ کر سکے۔ تو شیطان انسان کے دل میں شکوک کیوں ڈالتا ہے؟ یقین کی کمی پیدا کرنے کے لیے۔ کیوں عبادت کی جاتی ہے؟ جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، جو مبلغ ہوتا ہے، اس کی حفاظت کیوں کی جاتی ہے فرشتوں سے؟ شیطان سے، فرشتوں کے ذریعے شیطان کو روکنے کے لیے، تاکہ وہ داعی کے دل میں کوئی شک نہ ڈال دے اور یقین کو ڈگمگا نہ دے، یقین کو کم نہ کر دے۔ جو اللہ کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ ان کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرماتے ہیں، اللہ نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو، جو معلومات اس نے اپنے فرشتے جبریل علیہ السلام کو دی اور رسولوں کو دی، ان سب کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے، اس علم کو، اس معلومات کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کی تعداد کو اس نے گن رکھا ہے۔ بارش کے قطرے کتنے گرتے ہیں، بارش کتنی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں پتے جو گرتے ہیں سوکھ کے، کوئی ان کو شمار کر سکتا ہے؟
جب خزاں آتی ہیں پتے گرتے ہیں ان کو کوئی شمار کر سکتا ہے، لیکن وہ تو اس پتے کو بھی جانتا ہے، اس کی تعداد کو بھی جانتا ہے، جو کہ مرجھا کر گر جاتے ہیں اس کو پتہ ہے اس کی تخلیق ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا تھا، جیسے کہ خاص جو لائن تھی نا وہ کیا تھی کہ میں دیکھو میری ذمہ داری ہے کہ میں استقامت کے ساتھ تم لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاتا رہوں، اللہ کی بات پہنچاتا رہوں، تم چاہے مجھے تنگ کرو، پریشان کرو، کچھ بھی کرو، مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور مجھے استقامت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ نہیں تو پھر اگر میں نے یہ ذمہ داری نہیں کی تو پھر اللہ کے سوا کوئی نہیں مجھے بچا سکتا، ٹھیک ہے، اللہ ہی پناہ گاہ ہے۔ تو استقامت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہر کام میں، ہر نیکی کے کام میں۔ پھر یہاں سے بھی دیکھیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر نیکی کے کام میں استقامت اور صبر ضروری، ہر نیکی کے کام، نیکی میں بھی، اور برائی سے رکنا بھی نیکی ہے، وہ بھی نہیں کیے۔ برائی سے رکنا بھی نیکی ہے، گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے۔ تو گناہوں سے بچنے میں بھی استقامت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، استقامت کے علاوہ صبر اور استقامت کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور اس کے اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس اتنا ہی تھا۔ الحمدللہ سورہ جن جو ہے وہ مکمل ہوئی، بہت سارے پیغامات تھے اس میں، بہت ساری چیزیں تھیں۔ کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ اگر کوئی سمجھ نہیں آیا اس حوالے سے تو پوچھ لیجیے، اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو ماشاءاللہ ہر بات سمجھ آئی ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ جو بھی سب چاہیے ہاں، ساری بات سمجھ اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بلواتا ہے۔ انسان پروردگار اللہ بات سمجھ آئی۔ آپ میں کوئی ہے سوال؟ کوئی سوال ہے؟ نہیں سمجھ آیا آپ کو؟ بتائیں تھوڑا سا، یہی جو پڑھا ہے تھوڑا سا۔ جائے پناہ اللہ تعالیٰ ہے سر، اللہ ہی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور آپ کوئی پوائنٹ بتائیں۔ اللہ کا یہی ہم ساری بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ کے بھائی، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کہ اللہ سے ہی مانگو، یہ اگر رستے اللہ سے ہی مانگو۔ اللہ کی کرمات کو کوئی سوچ نہیں سکتا، اللہ قدرت بہت بڑا ہے۔ جو کون اس کرمات جا ان کے احکام ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم تو بہت اس جو آج ہم نے پڑھا ان آیات کے حوالے سے کوئی بات بتائیے۔ آیات تو آپ نے جن کی آیات بتائی نا، ہاں، جن کی آیات ہے، ہاں جن کی تو آیات ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ دے مطلب عبادت کرتے تھے تو جن شوق سے سنتے تھے، تو مطلب وہ بھی اپنے سارے آ جاتے تھے کہ ان کو سنو، شوق سے آتے تھے، وہ سننے کے لیے آتے تھے۔ اور جو کفار مکہ جو تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، وہ ہاں وہ پریشان کرتے تھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سبحان اللہ، جو یہ بھول جائے، یہ کام نہ کرے، ان کو پریشان کروں، ان کی طرف وہ اللہ۔ تو پھر کیا حکم ملتا ہے ہمیں، کیا انہیں میسج ملتا ہے کہ انہیں استقامت کا کہا جا رہا ہے نا؟ ہاں، وہ اپنی ذمہ داری سے بات کرتا تھا، وہ انہیں بھی پریشانی کرتے نہیں تھے، دیتا تھا، وہ اپنا اللہ دے کام کرتا تھا، جو اللہ نے فرما دیا اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے، ذمہ داری کو پورا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تو اللہ کی طرف سے کام کیا اس نے، اللہ کی طرف سے، اور میں تو یہ ذمہ داری مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی اور میں اسے پورا کروں گا، تم چاہے مجھے پریشان کرو، کچھ بھی کرو، میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، استقامت، اور میں پریشان نہیں ہوں گا، تمہارے پریشان کرنے سے میں پریشان نہیں ہوں گا۔ یہ میسج صبر اور استقامت کا سبق ملتا ہے اس میں۔ ایک مضبوط آدمی، مضبوط، یہ اللہ تعالیٰ سبق۔ لیکن استقامت جو ہے وہ برائی پر نہیں ہے، کس پر؟ نیکی پر ہے۔ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ نیکی پر صبر اور استقامت ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ ہم برائی پر جو ہے وہ برے کام کرتے چلے جائیں، برے کام کرتے چلے جائیں، اس پہ نہیں ہے، گناہوں کو چھوڑنے پر اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کو اختیار کرنے پر۔ چلے دعا کر لیتے ہیں۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس. اللهم إنا نسألك من فضلك. اللهم إنا نسألك من فضلك كبيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا رب العالمین جو بھی علم حاصل کیا ہم نے یا رب العالمین اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. جو علم حاصل کیا یا اللہ پاک اس کو ہمارے دلوں میں جما دیجیے. یا رب العالمین جو عبادت کیا آج اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یہ جو وقت لگایا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اس نیکی کو قبول فرما لیجیے اور اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے. ہم بخشش مانگتے ہیں مغفرت مانگتے ہیں. اللهم اغفر لي ذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. یا رب العالمین ہمارے زندوں کو بھی بخش دیجیے ہمارے مردوں کو بھی بخش دیجیے. تمام مومنین اور مومنات کو بخش دیجیے یا رب العالمین. ہمیں بھی بخش دیجیے. اس محفل کی رحمت و برکت سے یا رب العالمین ہماری بخشش کر دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا رب العالمین. اس دین پر ہمیں صبر و استقامت سے چلنے کی توفیق نصیب فرما یا رب العالمین. اس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں استقامت عطا فرما یا رب العالمین. اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے یا رب العالمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ہمارے دلوں کو دین پر جمائے رکھ یا رب العالمین. ہمیں ایمان کی حالت میں ہی فوت کرنا جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس حال میں کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں یا رب العالمین اور آپ ہم سے راضی ہوں یا رب العالمین. قبر کے عذاب سے بچا لیجیے گا یا رب العالمین. قیامت کی سختیوں سے بچا لیجیے گا. آخرت کے عذاب سے بچا لیجیے گا یا رب العالمین. اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا یا رب العالمین. اپنا نور عطا فرمائیے گا یا رب العالمین. حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمانا. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا یا رب العالمین. جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمانا یا رب العالمین. اپنا دیدار نصیب فرمانا یا رب العالمین. ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار کر دینا یا رب العالمین. کامیاب کر دینا. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.